کہنے لگے صاحب یہ شیعہ حضرات اچھے مسلمان نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ کہنے لگے یہ نواسہ رسول پہ آنسو بات ہے. اچھا، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے تو وہ تو بعض لوگوں کی نگاہ میں اچھا مسلمان نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ جو نواسہ رسول کا خون بہائے، بولو یار، اس کے بارے میں آج تک بحث ہو رہی، آج تک بحث ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے کچھ مولوی صاحبان آ جاتے ہیں، لال پیلے سے رومال باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں. کہتے ہیں جی اکثر ائمۃ المسلمین کا فرمان ہے کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے سوائے امام مالک کے. امام مالک فرماتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے اور یزید جائے گا بھی جہنم میں. لیکن اکثر ائمۃ المسلمین کے ائمہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے. میاں خدا کی مرضی ہے جنت میں لے جائے یا جہنم میں لے جائے، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں بھئی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں. البتہ تمہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جاؤ. اور ہے یا نہیں؟ حیدری یزید کا معاملہ، ان مجالس کے یہی مقصد ہے. یہ جلوس تعزیہ، یہ جو ہم باہر نکلتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، معاملہ یہی لوگوں کو سمجھانا ہے ان مجالس کے ذریعے. آج جو لوگوں کو گمراہ کیا، میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. یہ معاملہ میں 2 اور 2 4 کر کے حل کرنا چاہ رہا ہوں. 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، بڑا ٹیکنیکل طریقے سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ایک نے دوسرے کو کوسا کہ اللہ کرے تو مر جائے. ہوتا ہے لڑائی میں. دوسرا بندہ سیانہ آدمی تھا، سگڑ سمجھدار. اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق و مالک، کہ تو کہے گا میں مر جاؤں گا؟ نہ، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے مجھے کم از کم آج تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں. میں کہتا ہوں ان مولویوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا. حیدری ایک فیصلہ کن بات میں کہنے چلو. حضور فتح مکہ کے لیے جب مدینہ سے مکہ تشریف لائے، تاریخ یہ کہتی ہے یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ بھی تاریخ کے لفظیں کہ 10,000 کا لشکر ہے میرے نبی کے ساتھ. اور شام ہوا چاہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں، توجہ ہے میری طرف رہے، حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 فردے ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک فرد مسلمان ہے، ایک کافر. مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، کافر کا نام ابو سفیان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے. ابو سفیان کہ جس کی ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی. ایک مرتبہ تیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان یہ کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. مجھے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں. 2 بندوں نے سمجھ کے مجھے دعا دی، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن یہ بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. کہا عباس تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. جناب عباس نے سنا، چہرے پہ جلال آیا. تاریخ یہ کہتی جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت. اب جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ. جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت. اگلے دن میرے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میاں چنو میں ایک اسال صاحب کی مجلس تھی، اتفاق سے ربیع الاول تھا تو یہ موضوع آ گیا شان رسالت کا، اور یہ جملہ میں نے کہہ دیا. ایک پروفیسر بیٹھا تھا، پروفیسر نہیں بلکہ پرنسپل تھا میاں چنو کالج کا. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے بٹوے میں سے 5,000 نکالا اور وہ مجھے ممبر پہ دیے.
کہنے لگے مولانا آج میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا نا میں آپ کو دے دیتا اس ایک لفظ پر۔ پھر وہ ملاقات ہوئی، مجھے کالج بھی لے گئے، انہوں نے اپنی لکھی ہوئی 4 کتابیں بھی مجھے دی، وہ میری لائبریری میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جتنی خوبصورتی سے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، میں پرنسپل ہوں کالج کا، آج تک اس خوبصورتی سے یہ لفظ میں نے نہیں سنا جو لفظ میں آپ کو سنانے چلا ہوں۔ کہا جس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ تو پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ اب سمجھانا اور جملہ سمجھنا، یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے سیدہ کے لال نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے۔ کربلا اسی لیے آفتاب ہدایت ہے، کربلا میں بطول کے بیٹے نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی نواسہ رسول نے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو جو سب سے بڑا پیغام دیا وہ یہ تھا، یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی۔ نماز نہیں نماز یزید، آخر میں جب میری بات مکمل ہو، نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا۔ لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواز۔ جملہ اگلا ہے سمجھنے والا، جس کے لیے آپ کو میں نے آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے اور کون رسالتی مسلمان ہے؟ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھا، نہیں سمجھے میری بات، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے جو مسلمان نواسہ رسول کے نام پہ جمع ہو جائیں، دنیا پہچان لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہیں، اور جو نواسہ رسول اور عاشور کی مخالفت کریں وہ حکومتی اور یزیدی مسلمان، ان کا سارے مل کے عبادت کریں۔ حیدری ماشاءاللہ سلامت رہے جی۔ تو میں کہنے لگے صاحب یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو اس مسئلے کو اور بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، اب خود ہی روتے پھرتے ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، اس مسئلے کو بھی میں پرے پنجایت کی حد تک حل کر دیتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب آپ نے مجھے، یہ مقدمہ اہم ہے، اسی لیے محرم ہے، اسی لیے مجلس ہے، اسی لیے عزاداری ہے، یہی ہم نے دنیا کو بتانا ہے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ بولو، شاباش، پرفیکٹ جواب دیا آپ نے۔ شمر خولی یہ تو کرائے کے لوگ ہیں، امام حسین علیہ السلام کا قاتل یزید ہے، مارا تھا یزید نے، بڑے تحمل کے ساتھ مارا تھا یزید نے۔ یہ کیا کہتے ہیں شیعوں نے مارا، قاتل یزید ہے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا بقول ان کے؟ پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے، یزید ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب